شادی میں مہر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور جب بھی شادی ہوتی ہے تو نکاح کے وقت مہر کا ذکر لازمی کیا جاتا ہے، لیکن ہماری اکثریت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مہر کا حکم کیا ہے، اس کی کم سے کم مقدار کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے، اور مہر شرعی جو کہ عام طور پر فارم میں لکھوایا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس حوالے سے چند مفید باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے مہر کا کیا حکم ہے۔ مہر کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ۔ یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ جو خواتین ہیں ان میں سے جس سے چاہو نکاح کر سکتے ہو، البتہ ان کا مہر وہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں حق مہر کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حق مہر کے حوالے سے حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ وہ حق مہر ادا نہیں کرے گا تو جس وقت وہ مرے گا زانی کی حیثیت سے دنیا سے جائے گا۔ تو مہر ادا نہ کرنے کی سوچ اگر بندے کی ہو تو اس کے لیے یہ وعید حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مہر کی مقدار کتنی ہے۔ تو مہر کے بارے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا ہے کہ کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے۔ اب 10 درہم آج کے دور میں کتنی رقم بنے گی، تو اس کے بارے میں علماء دین نے مختلف تحقیقات اپنی پیش کی۔ ایک محتاط جو اس کا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 10 درہم یہ چاندی میں تقریباً 3.25 تولے چاندی بنتی ہے، اور احتیاطاً آپ اس کو 3 تولہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کم از کم 3 تولہ چاندی یہ حق مہر مقرر کیا جائے گا، اور یا 3 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے وہ حق مہر میں لکھوائی جا سکتی ہے، مقرر کی جا سکتی ہے۔ اب یہ 3 تولہ چاندی کتنے کی ہے، ہر دور کے حساب سے اس کی قیمت لگا لی جائے گی اور ہمارے سامنے اس کا حساب آ جائے گا۔ اب مہر کی زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہونی چاہیے، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں پابند نہیں کیا۔ جتنا چاہیں میاں بیوی راضی ہو کر مہر مقرر کر سکتے ہیں، جتنی مقدار پر دونوں راضی ہو گئے وہ مہر مقرر کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم مہر کی صورت میں ڈھیروں مال بھی دے دو تو پھر بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ تو یہاں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ مہر اگر بہت زیادہ بھی دے دیا جائے تو واپس نہ لیا جائے۔ تو مہر کی کم سے کم مقدار تو ہے کہ وہ تقریباً 3 تولہ ہو یا اس سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں، جتنا چاہیں مہر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہر شہر کے حساب سے، ہر ملک کے حساب سے، ہر برادری کے حساب سے، خاندان کے حساب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اب سوال ہے کہ مہر شرعی کیا ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر نکاح کے وقت لکھوایا جاتا ہے۔ تو مہر شرعی کے بارے میں جو ضابطہ ہے وہ یہی ہے کہ 10 درہم سے زیادہ، یعنی تقریباً 3 تولے چاندی سے زیادہ جس پر فریقین راضی ہو جائیں وہ مہر شرعی ہے۔ البتہ معاشرے کے اعتبار سے، عرف عام کے اعتبار سے، رواج کے اعتبار سے اس کی 3 صورتیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض جگہ مہر شرعی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم مہر شریعت نے کتنا بیان کیا ہے وہی لکھا جائے، تو وہ آپ کو بتا دیا کہ تقریباً 3 تولہ چاندی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ مہر شرعی سے مراد حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مہر مقرر ہوا تھا وہ مہر شرعی کہلاتا ہے، یا اس کو مہر فاطمی بھی کہتے ہیں۔ اب حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر کتنا مقرر ہوا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق
400 مسکال چاندی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر مقرر ہوا۔ 400 مسکال چاندی آج کے دور میں کتنی بنے گی؟ تو ایک مسکال 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 400 مسکال چاندی میں 150 تولہ چاندی بنے گی۔ اب 150 تولہ چاندی کو ہم موجودہ وقت کے حساب سے روپوں میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی مالیت بنے گی، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر کے حساب سے موجودہ دور میں کتنی رقم بنے گی۔ آسان انداز میں 150 تولہ چاندی کی قیمت حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مہر ادا کیا گیا تھا وہ قیمت آج کے دور میں بنے گی۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا مہر حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر کے برابر رکھے تو وہ 150 تولہ چاندی ہے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو کم سے کم شریعت نے بیان کیا تو وہ تقریباً 3 تولہ چاندی ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ بہت جگہ مہر شرعی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس خاندان میں، اس برادری میں کتنا مہر رکھا جاتا ہے۔ اب اس برادری میں جتنے مہر کا رواج ہے وہی مہر شرعی کہلائے گا۔ اب مثال کے طور پہ آج کے دور میں جو مہر شرعی بنتا ہے وہ تقریباً 7 یا 8 ہزار روپے بنتا ہے، یعنی کم از کم جو مہر بنتا ہے وہ 7 یا 8 ہزار روپے بنتا ہے۔ اب اگر کسی برادری میں 50,000 روپے مہر رکھنے کا رواج ہے تو ان کے لیے وہ 50,000 ہی مہر شرعی ہے۔ کسی برادری میں 1,00,000 روپے مہر رکھنے کا رواج ہے تو ان کے لیے مہر شرعی 1,00,000 روپیہ ہی ہے۔ تو یہ ہر برادری اور ہر خاندان کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس میں امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے ہمیں تفصیل کے ساتھ یہ تینوں صورتیں بیان فرما دی۔ تو ابھی ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ ہم مہر شرعی کس حساب سے رکھیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں یہاں مہر شرعی سے مراد جو کم سے کم مہر ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی نکاح ہوتا ہے تو اس میں تقریباً موجودہ دور کے حساب سے 10,000 روپے کی رقم لکھوا دی جاتی ہے کہ جو 3 تولے چاندی سے کچھ زیادہ رقم بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی مناسب ہے، لیکن اس میں بہتر یہ صورت یہ ہے کہ بجائے رقم لکھوانے کے چاندی کی صورت میں مہر مقرر کیا جائے، یعنی 3 تولہ چاندی، 4 تولہ چاندی یا 5 تولہ چاندی، اس طریقے سے اس کو ہم مہر کی صورت میں لکھوا سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر چاندی کی صورت میں مقرر کیا تھا، تو ہم بھی اپنی بچیوں کا مہر چاندی کی صورت میں مقرر کریں اور اس سنت پر عمل کر لیں۔ اور اس کے بعد جتنی گنجائش ہو، لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم مہر مقرر کریں، لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق مہر رکھوائیں۔ مثال کے طور پہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ جناب 10,000 روپے مہر رکھ دیں، لڑکے والے اگر 50,000 دے سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 50,000 مقرر کروائیں۔ لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ 20,000 مقرر کر دیں، لڑکے والے اگر 1,00,000 روپیہ مہر دے سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ 1,00,000 روپیہ مہر لکھوائیں۔ تو اس طرح لڑکی والوں کو یہ چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے جو کم سے کم مہر بیان کیا ہے وہ لکھوائیں، اور لڑکے والے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں کہ جتنا زیادہ وہ لکھوا سکتے ہیں وہ مہر کی صورت میں لکھوا دیں۔ اور بہتر صورت یہ ہے کہ چاندی کی صورت میں مہر لکھوایا جائے، 4 تولے، 5 تولے چاندی یا 10 تولے چاندی، جتنا بھی استطاعت اور حیثیت ہے اس کے حساب سے اس کو لکھوا دیا جائے۔ اسی طرح پھر ایک اور صورت آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مہر معجل کیا ہوتا ہے اور مہر مؤجل کیا ہوتا ہے۔ ایک عین کے ساتھ ہے، دوسرا حمزہ کے ساتھ، معجل اور مؤجل۔ معجل کا مطلب جلد ادا کرنا، فوراً ادا کرنا، یعنی جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت وہ مہر ادا کر دیا جائے، یا جیسے ہی شوہر بیوی کے پاس جائے تو وہ مہر ادا کر دے۔ اور مہر مؤجل جس کو عندت طلب بھی عرف عام میں کہہ دیا جاتا ہے یا غیر معجل بھی کہہ دیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں یہ مہر ادا کیا جائے۔ بعد میں کب ادا کیا جائے؟ تو اس میں بھی امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی عرف عام دیکھا جائے گا کہ بعد سے کیا مراد ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مہر یا تو خدا نخواستہ طلاق ہو تو اس وقت وصول کیا جاتا ہے، یا پھر
انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد یہ مہر کی رقم جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے۔ تو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جہاں یہ عرف ہے، یہ رواج ہے، تو وہاں پھر مہر اسی وقت ادا کیا جائے گا، یعنی طلاق کی صورت میں ہی عورت مطالبہ کر سکتی ہے، اس سے پہلے مطالبہ کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جب غیر معجل لکھوا دیا ہے، عند طلب لکھوایا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ آخر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ مہر کی مقدار مقرر کرنے کا اختیار دولہا دلہن یا ان کے والدین کو ہے۔ وہ آپس میں مشورہ کر کے جو مہر مقرر کریں وہی مہر قرار پائے گا۔ اس میں بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ دولہا اور دلہن کے والدین اس بارے میں بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں اور دوسرے افراد بیچ میں اس بارے میں مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رائے کے مطابق مہر مقرر کیا جائے۔ تو دوسرے احباب کو چاہیے کہ وہ ان معاملات میں دخل اندازی نہ دیں، بلکہ جو والدین آپس میں مشورہ کر کے مہر مقرر کر لیں اسی کو لکھا جائے اور اسی کو مہر مقرر کیا جائے۔ لڑکے اور لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ وہ خود آپس میں مشورہ کر کے مہر مقرر کریں۔ ایک جگہ ایسا ہوا، نکاح پڑھانے جانا ہوا تو وہاں لڑکی کے والد نے لڑکے والوں کے اختیار میں دے دیا کہ آپ جو چاہیں مہر مقرر کریں۔ اب وہاں لڑکے والوں نے جو کہ صاحب حیثیت تھے مہر کچھ زیادہ بتا دیا کہ بھئی ہماری طرف سے اتنا مہر لکھ لیا جائے۔ لڑکے والوں نے کہا کہ جو آپ لکھوانا چاہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بیچ میں ایک صاحب بول پڑے کہ نہیں جناب، مہر اتنا نہیں ہونا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ مہر جو ہے وہ اتنا لکھوایا جائے، یعنی جو مہر کی کم سے کم مقدار ہے وہ انہوں نے وہاں بیان کر دی اور اس کو لکھوایا۔ حالانکہ وہاں ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا۔ جب وہ دونوں ایک مسئلے پر راضی ہو گئے، ایک مقدار پر راضی ہو گئے تو وہی طے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو بھی احباب مہر کے معاملے میں گفتگو کرتے ہیں، جب ان سے مشورہ لیا جائے، پوچھا جائے تو وہ بتائیں کہ مہر کتنا ہونا چاہیے۔ اگر ان سے نہ پوچھا جائے تو دونوں طرف کے فریقین آپس میں جتنی مقدار پر راضی ہو جائیں، جتنی رقم پر راضی ہو جائیں، وہی مہر مقرر کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔